الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا پروفیسر صاحب، میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہاں جو پاکستانی جو ہمارے پاس مصحف ہے نا، ان میں حامیم سجدہ لکھا ہوا ہے اس کا نام. باہر جو نسخے ہیں وہاں پہ فصلت لکھا ہوا ہے. لہٰذا ہم چونکہ پاکستانی سامعین کے لیے اور ناظرین کے لیے یہ سارا سلسلہ کر رہے ہیں، اس لیے میرا خیال میں اس کا نام جو ہے وہ حامیم سجدہ ہی لکھیں. جی یہی کہا ٹھیک ہے ہو جی، گیا جو اوپر یہاں لکھا جی ہوا ہے نا، یہاں بھی اوپر لکھا ہے حامیم سجدہ ہی لکھا ہے، جی حامیم جی، وہ چونکہ السجدہ۔ کیسر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہم اس کا نام فصلت بھی لکھ دیں، تو میں نے اس نہیں لیے اس کی وضاحت وہ کی. کلیئر، بہت پاکستانی شکریہ، نسخوں میں نہ ہے، اس کا نام جو ہے وہ حامیم السجدہ ہے. اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ اچھا جی، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں تو ترجمہ حامیم ہی ہوگا۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ بہت زیادہ رحم کرنے والے اور انتہائی مہربان کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات مفصل بیان کی گئی ہیں، کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ قرآناً عربیہ، یہ قرآن ہے عربی میں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ بشیرا و نذیرا، یہ کتاب خوشخبری دینے والی ہے اور ڈرانے والی ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، تو ان کفار مشرکین میں سے بہت سو نے منہ پھیر لیا یا منہ موڑا۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ نہیں سنتے۔ یہ پچھلا تھا 4 آیات۔ تو مشرکین، یہ مکی صورت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور بتایا تھا کہ جب ظلم و ستم بہت سارے ہو گئے تو اس وقت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہلے تو ان لوگوں کا تعارف کروایا مشرکین مکہ کا کہ وہ کیا کہتے تھے کتاب کو دیکھ کے۔ بلکہ میں یہاں ایک آیت پہلے پڑھوں گا، آیت نمبر 5 پڑھنے سے پہلے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ النحل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری والداؤں ماؤں کے پیٹ میں سے نکالا۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ جی اور آگے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اس آیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 علم کے منبع جو تھے وہ ہر انسان کو دیے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تمہارے لیے کان بنائے اور آنکھیں بنائیں اور دل بنائے۔ اور لعلکم، پروفیسر بھی کیجئے گا، تشکرون. تشکرون ہے جی، جی اللہ میں اگر بھول نہیں رہا ہوں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اور اس آیت کے اندر یہی 3 چیزیں ریورس کے اندر آتی ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ اس کو پڑھتے ہیں۔ وقالو، تو ان مشرکین یا کفار نے کہا، قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل، یہ اکنہ جو ہے یہ جمع ہے، اور یہ کس کی جمع ہے؟ کوئی ہے ساتھی بتائیں گے؟ کنان کی۔ کس کی جمع ہے؟ کنان کنان۔ کنان پردے کو کہتے ہیں، لیکن وہ پردہ جو حفاظت کے لیے رکھا گیا ہو وہ کنان ہوتا ہے، اور جو ایک دوسرے کے درمیان نہ دیکھنے کے لیے کیا ہو اسے حجاب کہتے ہیں۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی تو لہذا اس کے اندر لفظ اکنہ بھی آ رہا ہے، حجاب بھی آ رہا ہے، اور ہم نے پیچھے غشاوتن بھی پڑھا ہوا ہے، وعلی جی ابصارہم غشاوتن، جی، یہ پڑھا اکنہ نا؟ بھی آ چکا ہے سر، پڑا ہوا ہے جی ہم نے اکنہ بھی پڑھا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اور قلوبنا غلف بھی پڑا ہوا ہے پہلے سپارے میں جی بالکل پڑا ہوا ہے کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، یہ وہ غلاف کی جگہ پر اکنتن آیا ہے، تو ترجمہ ہوگا اور ان مشرکین یا کفار نے کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، وہی پردوں جمع کنان پردہ، اور اکنہ اس کی جمع آ گئی تو پردوں میں ہے، کس چیز سے؟ مما اس چیز سے تدعونا تو اے نبی ہمیں پکارتا ہے، ہم اپنے پاس وہ تو نہیں کہتے تھے، تدعونا الیہ جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے، جس کی تو ہمیں بلاتا ہے، تو وہ کتاب تھی، رسالت تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے تو کہا یہ سب چیزیں کیا ہے، ہمارے دل پردے میں ہے۔ پردے میں تو اب یہ ان کا کہنا ہے، لیکن یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ وہ چاہتے تو اپنے دلوں کو کھول دیتے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کہا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تین نعمتیں، تو جو آخر والی نعمت وَالْأَفْئِدَةَ اس کے معنی بھی دل ہے، اور قلوبنا بھی دل ہے، تو انہوں نے ایک تو دلوں کو بند کر لیا اپنے غلافوں میں، اور آگے وفی آذاننا وقر اور ہمارے کانوں میں بوجھ بوجھ ہے، وقر ہم نے گرانی، بوجھ، بہرا پن، یہ سارے معنی آپ دیکھیں گے تو ہم نے ایک پہلے جو کیا ہوا ہے وہ بوجھ ہی کیا ہوا ہے، جی بوجھ جی بوجھ جی ہے، جی اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے سننا نہیں چاہتے، یہ کہیں گے، انہوں نے دیکھا کہ ہم نہیں سنتے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، ہمارے درمیان اور تیرے درمیان اب ہے ایک پردہ ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، تو یہ آنکھوں کا آ گیا، ابصار جی کا، جی جی تو کیا کر، فعمل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کہوں گا کہ وہ تو چونکہ ہماری زبان پر ہے تو انہوں نے تو نام لے کے کہا ہوگا، ہم یہی کہیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عمل کر، اننا عاملون بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ تھا جناب ان کا اعلان، کیا کہیں گے، سب کے سامنے، کہ ہم اس ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ تو آپ پڑھتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں کہ جواب رسول پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جواب لے کے کیا جواب دیتے ہیں۔ وقالو ترجمہ کریں جی، اور انہوں نے کفار نے کہا اور انہوں نے اور کہا انہوں نے کہا قلوبنا فی اکنۃ، جی ہمارے دل ہمارے دل پردوں میں پردوں میں ہیں پردوں میں ہے ہمارے دل پردوں میں ہیں، مما تدعونا الیہ، جی اس چیز سے، چیز سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہمیں بلاتا ہے ہاں جی اس چیز سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ عمومی طور پر کیا آئے گا، تدعو آیا ہوا ہے اور نون ہے نہیں، تو فوری طور پر ذہن میں آتا ہے کہ یہ جمع کے لیے سیگا ہے، یہ جمع کے لیے نہیں سیگا، یہ واحد کے لیے ہے، جی 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 ٹھیک ہو تو واو اضافی کے لیے ہے، احترام کے لیے، تو جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، وفی آذاننا وقر، ترجمہ کریں، اور ہمارے اور ہمارے ہمارے کانوں میں بوجھ ہے بوجھ ہے اور ہمارے کانوں میں بہت بڑا بوجھ ہے، رن کی وجہ سے بہت بڑا کہہ رہا ہوں، بوجھ ہے، جی جی وَمِن بَيْنِنَا، ترجمہ کریں، اور ہمارے اور ہمارے درمیان درمیان اور ہمارے درمیان، وَبَيْنِكَ اور تیرے تمہارے درمیان اور تیرے درمیان حجاب، پردہ ایک ہے، پردہ ہے ایک پردہ، جی ایک دبیز پردہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دیکھتے بھی ہوں گے
لیکن بصیرت کی آنکھ نہیں ہے. وہ سنتے بھی ہوں گے بات، لیکن وہ جو کان سچائی کو سننا ہے اس کی وجہ سے وکر آ گیا، اور دل جو ہے وہ تو بہرحال یہ ہے کہ دل چاہے تو ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ وہاں بھی ہمارے پردے ہیں. ہم اپنے لکم دینکم ولی دین والی بات کہ تو رسول پاک نے کہا کہ اب میری حجت پوری ہو گئی، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اب اس سے پہلے وہ تو آخری صورت میں آتا ہے نا، کیوں جی، سورۃ جی جی الکافرون کے اندر. یہاں کافروں نے کہا، مشرکوں نے کہا کیا کہ فعمل، تو عمل کر، تو عمل کر، اننا عاملون، بے شک ہم ہم بھی عمل کرنے والے ہیں. بے شک ہم بھی کہہ لیں، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ ثقہ تھی انہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سچ ہے یا حق ہے، یا یہ ثقہ تھا کہ بھی وہ انہیں پتا تھا کہ بھی ساری حقیقت ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے، لیکن وہ کیا کہیں گے، جان بوجھ کے یہ بات کلمہ کہا. جی پروفیسر صاحب. جی وقالو، اور انہوں نے کہا یعنی اہل مکہ نے کہا، قلوبنا ہمارے دل فی اکنتن پردوں میں ہیں، مما تدعونا الیہ اس چیز سے کہ جس کی طرف تو ہمیں بلاتے ہو، وفی آذاننا اور ہمارے کانوں میں وقر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، ومن بیننا و بینکا اور ہمارے اور تیرے درمیان حجاب ایک حجاب ہے، فعمل پس عمل کیے جا، اننا عاملون بے شک ہم بھی عمل کرنے والے. بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کل، کہ بھی ہم تو جو بشریت کے حساب سے، بشر کے حساب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ وہ جو بشری چیزیں ہیں، کان، اپنا آنکھیں، دل، وہ سارے تمہارے جیسے اور میرا بھی اسی قسم کا، اس لیے کہ احساسات، سارا شعور وہ چیزیں ہیں، لیکن ایک بہت بڑی چیز مجھے تم سے الگ کرتی ہے، اور وہ ہے رسالت، جو وہی کے وہی ہونا ہے. تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہا کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں ایک انسان ہوں تمہارے ہی جیسا. فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. اور یہ بہت بڑا فرق ہے جو ان انسانوں میں سے اتنا بڑا درجہ دے دیتا ہے کہ اللہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. ورنہ کہیں ایسا نہ سمجھ لائے کہ وہ بشر لفظ آ جاتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ بھی اس کے اندر کسی صورت میں یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. اور وہ وحی کیا ہے؟ وہ وحی یہ ہے، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. یہ ہے جی سارے کا سارا قرآن کا، سنت کا، سب چیزوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے. کیوں جی یہی ہے؟ جی ایسے ہی. اور یہی لفظ تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کہے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ. آگے کیا ہے؟ تفلحوا. تفلحوا. جی تو اب بھی اگر ہم نے بھی بچنا ہے اور کسی انسان نے بچنا ہے تو وہ اسی کو کہے گا کہ انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ایک معبود ہی ہے. معبود ہے. اب کیا کرو؟ دو چیزیں کہیں. اب جس نے کہہ دیا نا کہ میرا معبود ایک ہی معبود ہے، یہ اس کے لیے فاستقیموا، اس کے لفظ ہے، اس کے معنی بہت سارے ہوئے ہوں گے. اس کے اندر کون سا لفظ ہے جو ہماری زبان کا ہے؟ استقامت. استقامت. ویری گڈ. یہ جو استقامت ہے تو فاستقیموا کے معنی، اور اس کے اندر قائم بھی ہے، سیدھا بھی ہے، اور سین اور تے
اضافی طور پر جس کے اندر تاکید اور شدت آتی ہے تو ترجمہ ہے فَاسْتَقِیمُوا اِلَیْہِ، تو تم اس اللہ کی طرف سیدھے رہو، بہت زیادہ سیدھے رہو. ہست کا اگر ترجمہ کریں گے تو بہت زیادہ سیدھے رہو. سیدھے رہو. آگے کیا ہے؟ اب ایمان آ گیا تو رسول پاک کی حدیث ہے کہ کل آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم مستقم، پھر اس پر قائم ہو جا. قائم رہ. یہ جو ہے نا قائم رہ، یہ انتہائی اہم ہے. تو تم اسی کی طرف سیدھے رہو، ہم نے ترجمہ کیا. اور کیا کرو؟ وَاسْتَغْفِرُوهُ. اب وَاسْتَغْفِرُوهُ تھا تو تم اس سے بخشش طلب کرو، تم اس سے بخشش مانگو. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، ہلاک، بربادی. ہلاکت ہے. اور وہ ویل بتایا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ جہنم کے اندر کیا ہے؟ ایک وادی ہے. بہت گرم وادی، اس کو ویل کہتے ہیں. اور آگے مشرکین کا بتایا الذین لا یؤتون الزکاۃ، مشرکین وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، دوبارہ آ گیا ہے، ہم کافرون، اور وہ آخرت کے ساتھ وہی انکار کرنے والے ہیں. تو ترجمہ سادہ بنے گا، اور وہ آخرت کا کیا کہیں گے؟ انکار کرنے انکار والے. کرنے والے. اچھا جی، اس میں جو چیز آتی ہے نا وہ یہ چاہتی ہے کہ لا یؤتون الزکاۃ، یہ لفظ آ رہا ہے. جی. اور یہ ممکن ہے ساتھیوں سے کوئی بندہ سوال کرے کہ یہ سورہ کا کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مکہ میں. مکہ میں. تو مکہ میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، ایسے ہی ہے. جی سر. زکوٰۃ جو فرض ہوئی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دوسرے سال مدینہ کے اندر آئی. لیکن وہ زکوٰۃ، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ وہ زکوٰۃ تھی کہ زکوٰۃ کی تفاصیل، ورنہ لوگ مکہ کے بھی جب مکہ میں تھے تو وہ صدقات دیتے تھے. جی جی پہلے میں کہ جب ابو سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، تو وہ جو روم کا بادشاہ تھا اس نے بلایا اور اس نے کہا کہ بھئی مجھے بتاؤ کہ وہ رسول کیسا ہے. تو اس وقت جو الفاظ تھے وہ کیا تھے، میں نے ادھر لکھے تھے آپ کے لیے. ہاں جی، تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہوا یامرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلہ والعفاف، کہ وہ نبی ایسا ہے جو ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے. جی جی جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کے اندر بھی جو فی سبیل اللہ دینا ہے وہ مطلب دیتے تھے زکوٰۃ، لیکن اس کا 2.5% جو ہے یا 40واں حصہ اور کن کن لوگوں کو دینی ہے، یہ جا کے اس کی تفصیل کہاں آئی؟ مدینہ شریف. مدینہ مدینہ شریف میں. جی تو یہاں ایک تو یہ ہے. دوسرے اس کے معنی جو ہوئے ہیں زکوٰۃ کے جو مفسرین نے کیے ہیں وہ ہے تطہیر نفس. زکوٰۃ کا مطلب تزکیہ بھی ہوتا ہے، تو نفس کی زکوٰۃ، کہ اپنے نفس کو آلائشوں سے، شرک سے پاک کرنا. کچھ نے ترجمہ اس کا یہ بھی کیا ہے، لیکن ہم یہی ترجمہ کر رہے ہیں کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. یہ ترجمہ ہم کریں گے، تو مل کے کرتے ہیں. جی کل، اے نبی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما انا باشر مثلکم،
بے شک میں تمہارے بے شک جیسا میں تمہارے انسان جیسا ہوں۔ ایک انسان ہوں۔ جی میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، یوحا الیہ، میری طرف میری وہی کی طرف جاتی ہے۔ وہی میری کی طرف جاتی وہی ہے، کی جاتی ہے، میری طرف وہی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، ترجمہ بے شک بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ ایک ہی معبود ہے، بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا الیہ، جی تو تم تو اسی تم کی اس طرف اللہ کی طرف بہت بہت زیادہ سیدھے سیدھے رہو۔ رہو۔ تم اسی کی طرف سیدھے ہو جاؤ، اگر امر کا صیغہ ہے، یا سیدھے رہو، یہ دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیں، سیدھے ہو جاؤ یا سیدھے رہو، سیدھے سیدھے رہو۔ رہو۔ سیدھے رہو زیادہ بہتر ہے جی۔ تو تم اسی کی طرف سیدھے رہو، یہ توحید ہے جی۔ اور اگر سیدھے ہو جاؤ کریں گے تو پھر یہ ہے کہ ایمان لے آؤ جی۔ تو یہاں یہ ہے کہ تم جی اسی کی طرف سیدھے رہو، وَاسْتَغْفِرُوهُ، اور اس سے بخشش بخشش مانگو۔ طلب کرو، اور تم اس سے بخشش طلب کرو، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، جی، اور مشرکین کے ہلاکت لیے ہے ہلاکت ہے۔ شرک کرنے والوں کے لیے، اور شرک کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، شرک والے وہ لوگ ہیں مشرکین وہ کرنے لوگ والے ہیں وہ جو لوگ ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ جی، جو زکوٰۃ شرک نہیں کرنے دیتے، والے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ، اور وہ آخرت کا اور وہ وہی آخرت کا، آخرت کا ٹھیک ہے، ہم کافرون، وہی اب کر لیں گے، وہی وہی انکار انکار کرنے کرنے والے ہیں۔ والے ہیں، وہی کفر انکار کرنے کرنے والے والے ہیں، تو وہ انکار ہے، زیادہ بہتر ہے، وہی انکار کرنے والے ہیں کہ اب دنیا ہی دنیا ہے، اور وہ دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہی سرداریاں ساری چیزیں، اور ان کی تگ و دو اس دنیا تک ہے، آخرت جو احساس جواب دہی ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے جی۔ ڈاکٹر داؤد صاحب، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، بے شک میں تمہارے ہی جیسا کہ ایک انسان ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وہی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا، تو تم اس اللہ کی طرف الہی، الہی فاستقیموا الیہ، تو تم اس اللہ کی طرف بہت زیادہ سیدھے رہو، واستغفروہ، اور تم اس سے بخشش طلب کرو، وویل للمشرکین، اور شرک کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، شرک کرنے والے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ جی، اور وہ وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، اور وہ اور وہی، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا جی، آج ایک لفظ آ رہا ہے یہاں اگلی آیت کے اندر، ممنون، اس کو دیکھنا ہے جی، ممنون، تو اس کے معنی ہے کچھ، کہتے ہیں جی میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، کہتے ہیں نا، جی جی یہ تو ہماری زبان کا لفظ ہے، اب عربی میں اس کے کیا کیا معنی ہیں اس کو دیکھیں گے، پہلے اوپر سے پڑھتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک صالح عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا، نہ قطع ہونے والا، نہ کم ہونے والا اجر ہے۔ اب یہ جو ممنون ہے اس کو ذرا دیکھنا ہے، مننا کا مطلب ایک تو ہوتا ہے احسان، کیوں جی؟ جی ہم نے پڑھا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہی آیت ہے نا،
جی 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 اور من اور سلوا وہاں بھی من پڑا تھا جی جی پڑا تھا. جی من آ گیا. اب من عربی کے اندر منا یمن ممنون کے معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کاٹ کاٹ کے کم کر دینا کہ وہ ختم ہو جائے. کیوں جی؟ جی یہ اس کے اصل معنی ہے. مثلا من الحبل، جی کہ رسی کو کاٹو، کاٹ، تو وہ آ جائے گا. تو یہاں ہے غیر ممنون کا مطلب ہے نہ ختم ہونے والا، نہ کاٹا جانے والا، ہمیشگی کا معنی میں اس میں آتے ہیں. تو کیا کریں گے؟ ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا. نہ نہ جی ختم ہونے بالکل والا. ٹھیک ہے. اب آپ اس کا ترجمہ نہ کم ہونے والا پڑھیں گے تو وہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، نہ قطع ہونے والا وہ بھی ٹھیک ہے. جی یہ دو جی ترجمے یہاں آئیں گے. تو ان الذین آمنوا، ترجمہ جی. بے شک وہ بے شک لوگ وہ وہ لوگ جو لوگ جو ایمان لائے ایمان لائے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعاملوا الصالحات، اور اور انہوں نے نیک 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 اعمال اعمال کیے. کیے. اور انہوں نے نیک اعمال کیے. اب نیک اعمال کون سے ہیں اس کو ذرا دیکھنا ہے. کچھ ساتھی بتائیں گے؟ کیسر بھائی آپ بتائیے. جی سر، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور صلہ رحمی کرنا. چلیں ٹھیک ہو گیا. اور یہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ جو کتاب اور سنت پر عمل کرنے والے ہیں. کیوں جی؟ جی بالکل. جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اس طریقے سے پورا کرنے والے ہیں جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، ورنہ وہ سوال عمل نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. جی کیوں جی؟ جی ہم سمجھیں گے دنیا والے کہ یہ ایک نیک عمل ہے، لیکن عمل وہی ہوگا کہ جس کی بنیاد قرآن اور سنت ہوگی. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بالکل بالکل صحیح فرمایا. جی. کیوں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو سچ کہا ہے، صالح کہا ہے. تو بجائے اس کے کہ بھی ہم کہیں، دنیا والے کہیں، تو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے وہ اعلیٰ، عرفہ، افضل، اور وہی صالح. جی تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے یا انہوں نے، دونوں معنی ہیں اس کے، اچھے عمل کیے، لہم اجرن، ان کے لیے اجر ان ہے. کے لیے ان کے اجر ہے، لیے کے اجر لیے ہے، اجر ہے غیر ممنون، نہ نہ ختم ہونے نہ والا. ختم ہونے نہ والا. ختم ہونے والا. ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. جی اپنے ان کی باری ہے. ڈاکٹر جی ذوالفقار علی ان عابد. الذین جی ذوالفقار آمنوا، بھائی. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اوپر کریں جی ذرا. اگلی آیات ہیں جی، ان کو پڑھنا تو ایک ہی سٹریچ میں چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ان میں سے ہم اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو پہلے ہی بتا دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں. 6 دنوں میں. 6 دنوں 6:30. میں. جی بالکل. اور یہ وہ آیت ہے جو ممکن ہے کوئی اعتراض کرنے والا یہ کہے کہ یہاں تو وہ 6 کی بجائے 8 بنتے ہیں. جی میں پہلے ہی بتا رہا ہوں. تو یہاں جو پہلی جو آیت نمبر 9 اور 10 یہ زمین کے بارے میں ہیں دونوں، اور آگے لفظ 4 دن کا آئے گا، اور ان 4 دنوں کے اندر یہ پہلے جو 2 دن ہیں وہ شامل ہیں. یہ ذہن میں پہلے بتا رہا ہوں. تو آپ میرے ساتھ اگر مل کے کریں، کل، میں پہلے کر لیتا ہوں، چلو. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے
अइन्नकुम लतकफुरूना बिल्लज़ी खलक़ल अर्दा फी यौमैन, सवाल है क्या बेशक तुम यकीनन, ये देखें इन्ना और ला, क्या बेशक तुम यकीनन इनकार करते हो उस जात का जिसने खलकल अर्दा फी यौमैन, जमीन 2 दिनों में पैदा की, वतजा, जिसने, हाँ तो जिसने पैदा की है, जिसकी जमीन है, जिसने किया, उसकी इबादत करनी चाहिए। तुम क्या करते हो? वतजअलून लहू अंदादा, और तुम उस अल्लाह के लिए, उस खालिक के लिए बहुत से शरीक बनाते हो। अब है क्या? ज़ालिका रब्बुल आलमीन, वो है तमाम जहानों का रब। वजअल फीहा रवासिया, और उस रब ने उस जमीन में जाला, बनाए। रवासिया का मतलब क्या होता है जी? पहाड़। हाँ, और हमने रासियात भी पढ़ा था। क्यों जी? गड़ी हुई गड़ी हुई देगें, देगे। बड़े जी बड़े, पढ़ा था ना। जी तो जी वो जो पढ़ा। गड़ी हुई चीज है वो रासियात के अंदर आती है। तो यहाँ है वजाल फीहा रवासिया, और उसने मिन फौकिहा, और उसने उस जमीन के ऊपर पहाड़ गाड़ दिए। जी ठीक है। जाला का तर्जमा गाड़ दिए। इसके अंदर कोई चीज है तो जरा बताइएगा। उस जमीन में उसके ऊपर से हाँ, पहाड़ गाड़ गाड़ दिए। दिए जी, बना दिए। ये एक नेमत है कि वो ऊपर पहाड़ के, ये और पहाड़ तो भरे हुए थे किस चीज के? वबारका फीहा। अब रवासिया चूंकि जमा है, एक तो उसकी तरफ जाते ही है, और दूसरा ये है कि फीहा जमीन है। वबारका फीहा, और उसने उस जमीन में बारका, बरकत रखी। बरकत रखी। वक़द्दर फीहा अक़वातहा, जी ये कूत की जमा, कुव्वत नहीं, कूत की जमा अक़वात, ग़िज़ा को कहते हैं, खुराक को कहते हैं, नया लफ्ज़ है। ठीक है जी। जी और उसने अंदाजे से, कद्दारा अंदाजे से रख दिया, फीहा उसमें। अब मुझे बताइए उसमें या उनमें करना है? उसमें पूरा सारा उसमें, कुछ ये आ अगर जाएगा। जमीन उसमें, की तरफ है ठीक तो है जमीन। जी, जमीन में, ठीक है। जमीन तो ज्यादा हम बेहतर है इसलिए कि रवासी या उसका एक हिस्सा है, और अल्लाह ताला ने रवासी है इसलिए बनाए कि ये जो पूरा व्हील है ये बैलेंस रहे, और हम लोग इस जमीन के ऊपर आराम से बैठे रहे, जैसे हवाई जहाज के अंदर बैठते हैं जी। जी तो वक़द्दरा, और उसने अंदाजे से आप बना दिए, फीहा उसमें, अक़वातहा उसकी ग़िज़ाएं, और हर एक चीज की ग़िज़ा मुख्तलिफ है। और अल्लाह ताला ने इस जमीन के ऊपर सब जितने भी मखलूक़ात का, सब की ग़िज़ाएं इसके अंदर रख दी। कितने दिनों में? फी अरबत अय्याम, अब इन 4 दिनों के अंदर वो ऊपर वाले 2 दिन, चूंकि जमीन है, वो 2 दिन शामिल हैं। आगे है सवाउल लिस्साइलीन, जो के सवाअल लिस्साइलीन, जो के सवाल करने वालों के लिए बराबर हैं। क्या बराबर हैं? अक़वात, ग़िज़ा जी, कि जो अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह मुझे रोटी दे दे, मुझे पानी दे दे, मुझे फलां चीज दे दे जी, बल्कि ये है कि गैस दे दे, क्यों जी, इलेक्ट्रिसिटी दे दे। ये जी सब क्या है? सवाल करने वालों के लिए। मैं दरमियान में वैसे और भी अल्फाज इस्तेमाल कर गया हूँ। ये सारी की सारी उन अक़वात का हिस्सा हैं, सवाअन बराबर हैं, साइलीन सवाल करने वालों के लिए। हो गया जी।
جی تو میرے ساتھ جی پڑھیں ذرا، وقت کم ہے. کل، اے نبی صلی اللہ اے علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کہہ دیجئے کہہ دیجئے اِنَّکُمْ کیا بے شک کیا تم بے شک کیا بے شک تم تم لَتَکْفُرُونَ یقیناً یقیناً انکار یقیناً انکار انکار کرتے کرتے ہو ہو بالذی اس ذات اس کا اس ذات ذات اس کا کا ذات کا خلق الارض فی یومین جس نے جس نے زمین جس دو نے دنوں زمین میں کو زمین کو کیا پیدا دو کیا دنوں میں پیدا جس کیا. نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادا جی اور اور تم تم کے اس کے لیے اور لیے تم کئی اس کے شریک لیے بناتے ہو. کئی شریک بناتے تم ہو. اس کے لیے کئی شریک بناتے ہو. جی بالکل، کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں غوث نے، فلاں دستگیر نے، اور فلاں جو بھی شریکوں کے نام لیے جا سکتے ہیں. ہم اپنے زمین کا اب بتا رہے ہیں. تو ذالک ربکم رب العالمین. جی وہی سب یہ جہانوں کا رب تمام وہی ہے. ہے جہانوں تمام کا رب ہے. جہانوں کا اس رب. کا ترجمہ یہ کرنا ہے، اس لیے کہ ذالک الکتاب وہ جیسا تھا کہ وہ جو اشارہ بعید کا ہوتا ہے اہم بنانے کے لیے وہ نزدیک کا اشارہ بعید میں آ جاتا ہے، تو ترجمہ یہ کریں. یہ ہے رب العالمین، جہانوں کا، یہ تمام جہانوں کا رب ہے. یہ تمام جہانوں کا رب ہے. اس کے اوپر ذرا زور دے لیں، اس لیے کہ وہ بالکل ہاذا نہیں آیا، ذالک آیا ہے. تو لہذا یہ تمام جہانوں کا تمام رب ہے. جہانوں آگے رب. جی وَجَعَلَ فِيهَا، جلدی جلدی. اور اور اس اس نے نے اس اس میں زمین اس میں نے بنائے بنا دیے بنائے اور اس نے اس زمین میں بنائے رواسیا، گاڑے ہوئے پہاڑ. چلو، گاڑے ہوئے پہاڑ، ٹھیک ہے. رواسیا، گاڑے گاڑے ہوئے پہاڑ گاڑے ہوئے گاڑے پہاڑ ہوئے پہاڑ من فوقہا، اس اس کے اوپر. زمین کے اوپر اس زمین کے اوپر سے، اس زمین کے اوپر اوپر، یہ ترجمہ ٹھیک ہے، اس زمین کے اوپر، ٹھیک ہے. اور اس نے اس زمین میں اس زمین کے اوپر سے گاڑے ہوئے پہاڑ بنائے، یہ ترجمہ ہے جی زیادہ بہتر ہے. وبارک فیہا، اور اس نے اور اس اس میں نے اس زمین میں برکت رکھی. برکت رکھی. اور اس نے اس برکت ہے. زمین میں برکت ڈالی. وقدر فیہا اقواتہا، جی اور اور اس نے اندازے سے سے رکھ رکھ دیا دیے اس میں اس کی غذائیں رکھ اور دی. اس اس نے کی غذا ٹھیک اندازے سے اس میں رکھ دیں اس کی غذائیں غذائیں فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں. 4 4 دنوں میں. دنوں 4 دنوں میں. اب جو لگا لیں، سواء للسائلین، جو جو کہ سوال سوال کرنے والوں والوں کے لیے برابر ہے. جی جو سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی جتنی بھی غذا دیتا ہے وہ تو رزق کا ٹھیکہ کس نے لیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ ہی کے پاس اللہ ہے. تعالیٰ اللہ نے. تعالیٰ نے. مانگو گے تو اللہ